فلسطین کی حمایت میں یہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بھارت دیش کی نندا کرتا ہوں کہ آج جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن پاس کرنے کا نرنے لیا گیا کہ جتنے بھی سویلینز ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ غزہ کے اندر ہو یا اسرائیل کے اندر ہو، ان کے قتل عام کے اوپر روک لگائی جائے. ان کو جو مارا جا رہا ہے، جو عام ناگرکوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر روک لگائی جائے. یہ UN کا ریزولوشن تھا، اور اس ریزولوشن کے اندر تقریباً 45 ایسے دیش تھے جنہوں نے ایبسٹین کیا. پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر صرف ایک بھارت دیش ہے کہ جس نے اس کا سمرتھن نہ کرتے ہوئے UN کے اندر جو ہمارا نمائندہ ہے وہ وہاں پر ایبسینٹ رہا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بے قصور بچہ، کوئی بے قصور آدمی، کوئی بے قصور ہماری بہن کا اگر قتل عام ہو رہا ہے تو بھارت چاہ رہا ہے کہ یہ ہونے دو، یہ مرنے دو کر کے. اس میں یہ جب سے معاملہ ہوا ہے تقریباً 7038 فلسطینیوں کو مارا گیا ہے، جس کے اندر 3000 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو مارا گیا ہے، جس میں تقریباً 1700 مہیلائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جن کا قتل عام کیا گیا ہے. تقریباً 45% لوگوں کے گھر برباد کر دیے گئے ہیں، پورے زمین دوست کر دیے گئے ہیں. ایسے 15 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے اگر UN کے اندر ریزولوشن پاس کیا جا رہا ہے اور انڈیا اس میں شامل نہیں ہو رہا ہے، اس کا سمرتھن نہیں کر رہا ہے، تو میرے حساب سے یہ بہت ہی زیادہ نندنیہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سے جو امیدیں کی جا رہی تھی کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں وہ کمی ہم کو محسوس ہو رہی ہے. آج یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے، یہ جو اجتماعی دعا کا انتظام کیا جا رہا ہے، یقیناً ہم ایک پیغام دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ فوراً رکنا چاہیے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پر جتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں یہ کوئی ایک ذات کے نہیں ہے، یہ انسان ہے اور انسانیت کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. فلسطینیوں کی حمایت کے اندر بہت سارے اس ملک میں رہنے والے بہت سارے سیکولر نان مسلمز نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا اسٹیٹ دے دینا چاہیے. اسرائیل کی یہ جو بربریت ہے جو پچھلے کئی دشکوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. میں اورنگ آباد کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یہاں سے ایک پیغام بھیجا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہ اس لڑائی کے اندر تم اکیلے نہیں ہیں، ہم پوری طاقت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. جی، آپ نے فلسطین کی حمایت کے لیے کینڈل مارچ بھی نکالنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ رد کر دیا گیا ہے. دیکھیں، رد نہیں کیے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بلند آواز کے اندر ایک احتجاج ہونا چاہیے. SIO کے نوجوان لڑکوں نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی. وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ کا 25 تاریخ کو، ہمارا 28 تاریخ کے دن ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن ہونا چاہیے. ان کے اتنے کہنے کے اوپر ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کی محنت ہے، ہم آپ کی محنت کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور ہم نے فیصلہ لیا الحمدللہ کہ ہم ایک ہی آواز کے اندر ایک ساتھ مل کر آئیں گے. SIO کے تمام نوجوان لڑکوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، فلسطین کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہر نماز کے اندر فلسطینیوں کے لیے دعا کریے گا، اور یہاں سے ہم انہیں مدد کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اس بارے میں بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی چرچا کی جا رہی ہے. ہم انشاءاللہ لوگوں سے چاہیں گے کہ جیسا بھی جو بھی فیصلہ آتا ہے، جو کوئی سنگٹھن، جو کوئی آرگنائزیشن اس کے اندر پہل کرتا ہے، ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ رہیں گے. سر کیا کہیں گے، آج ایک تاریخی میدان میں ایک تاریخ درج کی گئی ہے، کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیے، فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا، جو یہودیوں کے جانب سے، یہودی جو اپنی ہمیشہ پچھلے 50-60 سال سے ان فلسطین پہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے لیے دعا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ
तमाम माँ बहनों की, नौजवान साथियों की, बुज़ुर्गों की और छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर हॉस्पिटल पे जो अटैक हो रहा है, जो हॉस्पिटल पे जो बम बरसाए जा रहे हैं, वो लोग वहाँ पर उनके लिए जो दुआ हुई, हमारे भी हक़ में, तमाम लोगों के हक़ में आंसू हुए और अल्लाह ताला को जाकर ये दुआ सुनेगा अल्लाह ताला और यहूदियों को, इजराइल को नस्त नाबूद करेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। अफसर खान का पूरा मित्र मंडल, अफसर खान की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी और मौलाना ने जो दुआ की, अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआ सुने। और SIO ने जो प्रोग्राम शॉर्ट टाइम में रखा 8-10 दिन में, वो भी बहुत अच्छे से हुआ और तमाम माँ बहनें यहाँ पे आई, बच्चे यहाँ पर आए, जवान भाई मेरे यहाँ पर आए, बुजुर्ग यहाँ पर आए, तमाम मेरी माँ बहनें भी आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, क्योंकि जुल्म के खिलाफ हम लोग हैं। इंडिया भी, हम हिंदुस्तान में भी और सारे हिंदुस्तान में भी उसके खिलाफ आप लोग नारेबाजी ना करें। बात हो रही है इजराइल के खिलाफ, इजराइल का खंडन किया जा रहा है, इजराइल का निषेध किया जा रहा है और फलस्तीन के हक में हम लोग यहाँ से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला ये दुआ सुनेंगे, ऐसा हम कहते हैं। और बहुत आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और लोगों की अल्लाह ताला कब किसकी दुआ सुनेगा बोल नहीं सकते, और बहुत अच्छे से दुआ। तमाम सियासी पार्टी भी यहाँ थी, तमाम नौजवान साथी थे। मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को मैं जो उन्होंने जो फलस्तीन के फेवर में जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा, उनको मैं बहुत अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा जिस पे भी जुल्म हो रहा दुनिया में, जितने भी हमारे कौम और मिल्लत के लोग पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ जहाँ जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, उसके खिलाफ SIO जो आवाज उठा रही है, उनके साथ हम हमेशा है और SIO को हमारा हमेशा समर्थन है और हम हमेशा उनके साथ है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम हमेशा उनका साथ देंगे। और कौम और मिल्लत पे जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और आवाज उठाते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। ये आम खास का मैदान है, ये ऐतिहासिक मैदान है, ये कई तब्दीलियों का मैदान है, ये कई इनकलाबी सोच का मैदान है, ये कई इनकलाबी तहरीकों का मैदान है। यहाँ से जो भी तहरीक जन्म लेती है, जो भी मजमा आता है, वो इनकलाब बर्पा करता है। आज देख सकते हैं आप, इजराइल फलस्तीन में जंग चल रही है, बेकसूर गजा में जो मारे जा रहे हैं, उसका गुस्सा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों में और तमाम बिरादर वतन में जो अमन पे विश्वास रखते हैं, उनमें देखा जा रहा है। आज औरंगाबाद के मुसलमानों में बेहद गम, गुस्से का आलम है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको नहीं मालूम सियासत क्या है, इनको नहीं मालूम राजनीति क्या है, लेकिन नारा लगा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह है ईमान की हरारत, यह है ईमान की गूंज। वो तो तमाम दुनिया वालों देखो, यह है ईमान का जज्बा, इसे कहते हैं मुसलमान, इसे कहते हैं कलमे की ताकत। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे आज? कुछ भी नहीं, आज हमारा दर्द है, हमारा गम है और हमारा गुस्सा है कि हम यहाँ आके उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए जमा हुए और इंशाअल्लाह फिरौन भी बर्बाद हुआ था, नमरूद भी बर्बाद हुआ, तो इसी तरह इजराइल भी बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ जो तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको जो दुआ की ताकत दी है, उसके ज़रिए जो आज हम यहाँ पर तमाम जमा हुए और इंशाअल्लाह ऐसी दुआ यहाँ पर इज्तिमाई दुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। इंशाअल्लाह इस दुआ के ज़रिए हम तमाम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, उनको जो है तो निस्त नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। सर आपके खाते पे बहुत मासूम बच्ची है, क्या है मतलब मकसद क्या है, पैगाम क्या है मासूम बच्ची? कुछ नहीं, उनने जो है तो हम लोगों को देख देख के एक्टिविटी, हम जो है तो 3-4 दिन से ये सीन इसमें लगे हुए हैं। ये बच्चों का दर्द गम, ये बच्चों को आज क्या समझ रहा है, लेकिन इनको फ़लस्तीन का दर्द समझ रहा है। ये आज घरों से स्कूल की छुट्टियां लेके बोले नहीं, आज हम रोड पे रहेंगे, आज आपके साथ रहेंगे। और आप ये मुसलसल 2 किलोमीटर से बच्चे नारे लगाते आ रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है और ये इजराइल और बाकी सारे ममालिक को एक समझ लेना चाहिए कि हमारे बच्चे और हम कटने मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। हमारी कौम जो है, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा के ऊपर हम बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि स्कूल की छुट्टियां लेना पड़ रहा है ये फ़लस्तीन के लिए। बेटा फ़लस्तीन का दर्द है आपको? यस।
बेटा फलस्तीन का कुछ देखा आपने टीवी खबरों में देखा है? हाँ देखा है। क्या दिख रहा है बेटा टीवी के ऊपर? फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई चल रही है और 2000 बच्चे मारे हैं फलस्तीन के। 2000 बच्चे मारे गए। बेटा आप क्या कहेंगे? फलस्तीन के लोग अभी बहुत दर्द में है और इजराइल उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि इजराइल को हम मारना चाहिए। अच्छा बेटा आप क्या कहेंगे? अभी फलस्तीन में बहुत वो लोग मर रहे हैं, इसलिए हम ये लेके आए हैं। थैंक यू। देखिए ये जंग का असरात कितने भयानक पड़ रहे हैं। ये मासूम बच्चे हैं। आज इन्होंने कहा कि हम स्कूल की छुट्टी लेके आए हैं। ये बच्चों ने कहा कि 2000 बच्चे मारे गए हैं। ये बच्चों ने कहा कि टीवी की स्क्रीन में दिख रहा है कि बच्चे मारे जा रहे हैं। देखिए बच्चा दर्द को महसूस कर रहा है, एक बच्चा जख्म को महसूस कर रहा है, बर्बादी को महसूस कर रहा है। हाय अफसोस तमाम दुनिया के ममालिक जो तमाम ठेकेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जंग को रोके, वो आज क्या कर रहे हैं। ये मासूम बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आज रोड पे है। सवाल उठता है तमाम जिम्मेदार ममालिक वो क्या कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये भी आपने और काफी लोगों के तासुरात को सुना। ये मजमा दिख रहा है, देखिए ये मजमा दिख रहा है और एक गम में डूबे हुए है, एक गम में डूबे हुए है, एक जोश में है, आंख में आंसू है, दर्द सता रहा है कि हाय अल्लाह, ये अल्लाह क्या चल रहा है। एक दर्द के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए कुछ बात सुनते हैं। क्या कहेंगे आज क्या कहेंगे? आज गम का दिन है और इंशाअल्लाह पूरा दुनिया के मुसलमानों का आज खुशी का दिन है कि हम जो है इजराइल को बताएंगे आप कि मुसलमानों की ताकत और ईमान की ताकत क्या है। और इंशाअल्लाह जीत फलस्तीन की होगी, इंशाअल्लाह जीत फलस्तीन की होगी, फलस्तीन की जीत होगी इंशाअल्लाह। आज ये जो मुसलमान सब जो है तो फ़लस्तीन के लिए दुआ करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी हम सब की दुआ ज़रूर सुनेगा और जो है तो इजराइल को जो है तो निस्तो नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे आज हम लोग यहाँ फ़लस्तीन की दुआ के लिए और मस्जिद अक्सा की निगरानी के लिए सब लोग जमा हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग यहाँ इज्तिमाई दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की जीत यकीनी रहेंगी और मस्जिद अक्सा भी हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। जालिम हुकूमत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। आपने देखा, हमने शुरू से लेकर आखिर तक आपको तमाम इसके हालात को बताया, काफ़ी लोगों के तासुरात को बताया और सबसे अफजल इसमें दुआ हमने पूरा कंप्लीट इसको रिकॉर्ड किया। तमाम वॉलंटियर्स हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि इन्होंने धूप देखी नहीं, धूल देखा नहीं और बराबर लोगों की रहनुमाई करते रहे। हम ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की तरफ से बशमूल तमाम की तरफ से तमाम फ़लस्तीनियों को एक पैगाम देते हैं कि आप भले ही अलग देश में रहते हैं, अलग मुल्क में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आज हम तो आपके भाई हैं। कलमे के एतबार से हम आपके भाई हैं। ये पैगाम इस मजमे की तरफ से गया है। उम्मीद करते हैं कि तमाम फ़लस्तीन वाले इसको देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से और तमाम वो शहदा जो शहीद हो गए उनको हमारे तमाम तरफ से ये आम खास का तारीख़ मैदान, ये हज़ारों लाखों का मजमा आपके तमाम शहदा को पुरसा पेश करता है, आपके तमाम को पुरसा पेश करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप बड़े हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन याद रखिए मैं तमाम फ़लस्तीनियों से कहता हूँ कि देखिए तमाम ये दिलों की धड़कन, तमाम वालियन जज्बात, ईमानी जज्बात, जो ईमानी हरारतें आपके साथ है, ये रूहानी ताकतें आपके साथ है, भले ही दुनिया बातिलों के साथ है। ये बहुत बड़ा पैगाम मैं तमाम अहले फ़लस्तीन से कहना चाहता हूँ कि देखिए मैदान छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमने तारीख़ में पढ़ा है कि 313 थे, हज़ारों का लश्कर था, लाखों का लश्कर था, लेकिन 313 को जो तो जीत नसीब हुई थी। वही कुछ मंजर यहाँ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। टूटे फूटे अंदाज से हम गुनहगार ज़रूर हैं, लेकिन तमाम अहले फ़लस्तीन को ये बावर कराना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। लीजिए हम तमाम हमारे हिंदुस्तान की तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से और इस आम खास के में जितने भी हज़ार हमारे मुसलमान ये शरीक थे, तमाम की तरफ से तमाम शहदा के घर वालों को हम पुरसा पेश करते हैं। हमारी तरफ से पुरसे को पेश कीजिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين فانصرنا على القوم الظالمين آمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فاطر السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار واليهود والنصارى والمشركين وأهلك الكفار واليهود والنصارى والمشركين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین اے آسمان زمین کے خالق و مالک ہم گناہگار و خطا کار ہیں ہم تیرے بندے ہیں اب تو ہم مولا کریم تو ہمارا مولا ہے ہم تیرے کمزور بندے ہیں مولا پوری زندگی آپ کی نافرمانی کرتے رہیں آپ نعمتوں کی بارش ہم پر برساتے رہیں آپ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے تجھے یاد کرتے کرتے زبان نہ گھسی پوری زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی تو ہم سے روٹ گیا تو مولا کریم وہ لوگ جن پر تیری لعنتیں برسی ہے جن پر تو نے قرآن میں کہا علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ وہ مغضوب علیہم قوم مولا ہم پر حاوی ہو گئی اے مولا کریم ایک آپ ہم سے کیا روٹ گئے ساری دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی اے مولا کریم آج ساری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ جو کچھ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اے مولا کریم لیکن تیرا وعدہ ہے تیرے نبی سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری امت کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے کافروں کے حوالے نہ کریں گے اے مولا کریم ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے ساری باطل طاقتیں آپس میں اپنے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہماری بے بسی اور بے کسی کو دور فرما تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے تو ہی ہمارا مددگار ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اے مولا کریم ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں اپنی رحمت کی رسی ڈال کر اے مولا کریم ہمیں گناہوں کے سمندر سے کھینچ لے ہمارے حال پر رحم فرما اے مولا کریم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اے مولا کریم آج پوری دنیا میں مولا ہم تیرے نام پر مارے جا رہے ہیں
तेरे ही नाम पर काटे जाते हैं। मौला हम इकरार करते हैं हमने इबादतों में कोताही की, हमने नमाजों में कोताही की, हमने कुरान को समझ कर नहीं पढ़ा, हमने कुरान के हुकूक अदा न किए, ज़कात का निज़ाम सही नहीं है। ऐ मौलाए करीम हुकूकुल इबाद में हमसे कोताही है, हुकूकुल्लाह में कोताही है। लेकिन मौलाए करीम ये आसमान और ज़मीन इस बात के गवाह है हम तेरे नाफरमान जरूर है, लेकिन हमने कभी दरख्तों को नहीं पूजा, हमने किसी पत्थर और मूर्ति को अपना माबूद नहीं बनाया, हमने किसी दरख्त की पूजा नहीं की, हमने सूरज और चांद को अपना माबूद नहीं बनाया। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा इलाह है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है, तू ही हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला है। मौलाए करीम हम इकरार करते हैं कि हमने तुझे नाराज किया है, लेकिन मौला ये पेशानी कभी तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकी, ये हाथ तेरे अलावा कभी किसी के सामने नहीं उठे। और आज भी इस मैदान में ये मजमा है, इसमें बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी है, उलमा है, जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े ख़वातीन हैं, न जाने कितने तेरे करीबी लोग हैं। ऐ मौला करीम ये सब तेरे दरबार में आज हाथ फैलाए हुए हैं, ये सब तेरा इकरार करने वाले हैं कि तू ही हमारी दुआओं पर लब्बैक कहने वाला है। तेरा हुक्म है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तुझे तेरी इज्जत की कसम है मौला, तुझे तेरे जलाल की कसम है मौला, तुझे तेरे उलूए मर्तबे की कसम, तुझे तेरे अर्श की कसम, तुझे तेरे उस घर का वास्ता जिसका तवाफ लाखों हाजी और फरिश्ते करते हैं। इस मजमे में, इतने बड़े मजमे में मौला हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला, या फिर वो दर बता दे जहां हमारी आवाजों पर लब्बैक कहा जाए। लेकिन मौला हम जानते हैं वो कोई दर नहीं सिवाय तेरे दर के अलावा, कोई नहीं हमारी दाद रसी करने वाला, कोई नहीं हमारी आवाज पर लब्बैक कहने वाला। ऐ मौलाए करीम तू हमें देख रहा है, तू हमें सुन रहा है मौला, कब तक हमारा खून बहता रहेगा। ऐ मौलाए करीम उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। ऐ मौलाए करीम इस वक्त हम जो जमा हुए हैं तू भी जानता है, तेरे सारे फरिश्ते जानते हैं, सारी दुनिया जानती है मौला। लोग तो ताना दे रहे हैं कि मुसलमानों तुम अपने रब को पुकारो। ऐ मेरे अल्लाह क्या तू हमारी सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो मौलाए करीम तमाम अंबिया की पसंदीदा सरजमीन खून से लहूलुहान हो गई है, सारा खूब पानी वहाँ जो है खून में तब्दील हो चुका है, हंसते बसते शहर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी माएँ बहनें बेवा हो गई, कितने सरों से दुपट्टे उड़ चुके हैं। ऐ मौलाए करीम सारे हुदूद को पार करके मौला शिफा खाने और अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच फलस्तीन में किया जा रहा है कि तेरी अंबिया की और तेरे नबी और रसूलों की सरजमीन पर और हमारे क़िबले अव्वल की सरजमीन पर सब कुछ हो रहा है और आप देख रहे हैं। ऐ मौला निहत्ते फलस्तीनों की मदद फरमा, ऐ मौला निहत्ते फलस्तीनों की मदद फरमा, मस्जिद अक्सा की बादयाबी के फैसले फरमा। ऐ मौला करीम तेरा वादा है एक दिन तू इन्हें ज़लील और ख़ार करेगा, एक दिन इन सबको खत्म होना है। एक दिन एक एक दरख्त और पत्ता पुकार पुकार कर कहेगा, पत्थर पुकार कर कहेगा कि फला यहूदी मेरे पीछे छुपा है। मौला हम जानते हैं इन सबको तो एक इसलिए जगह जमा कर रहा है ताकि ये सब के सब जहन्नम रसीद होने वाले हैं। लेकिन मौलाए करीम हम इम्तिहान के काबिल नहीं है, मज़ीद इम्तिहान न ले मौला, मज़ीद मासूमों को मौला, बेगुनाहों को मौला खून न बहा मौला। ऐ मौलाए करीम अपनी मदद नुसरत हिमायत और हिफाजत के फैसले फरमा मौला। तू आज भी अपनी ताकत और कुव्वत के साथ है, जो तेरी मदद नुसरत फरिश्तों के जरिए तूने बदर के मैदान में उतारी, तूने खंदक के मैदान में उतारी, ऐ मौला उहद के मैदान में उतारी। आज भी मौला तू उसी शान और शौकत के साथ है, अपनी फरिश्तों के जरिए से मासूम फलस्तीनियों की मदद फरमा। ऐ मौलाए करीम इन बातिल ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा, इनकी सारी मशीनरी को खत्म फरमा, इनके हथियारों को इन्हीं के ऊपर मौलाए करीम चला दे, इन्हें नेस्त नाबूद फरमा, इनकी बस्तियों को मौलाए जमीन के अंदर धसा दे, इन्हें आपस में टकरा दे, इनके मंसूबों को खाक में मिला दे। ऐ मौलाए करीम तू जालिमीन के जुल्मों को तू कभी नहीं बर्दाश्त करता। ऐ मौलाए करीम
ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن مولا کریم آج تیرے دربار میں یہ مجمع ہماری مائیں بہنیں معصوم بچوں کے ساتھ مولا کریم اس تپتی ہوئی دھوپ میں مولا کریم جہاں ہمارے فلسطینی اپنا خون بہا رہے ہیں، مولا کریم ہمارے یہ چند پسینے کے قطرے ہی صحیح، ان پسینوں کی قطروں کی تو لاج رکھ لے۔ کوئی مولا پیاسا بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کی دل کی کیا کیا آرزویں ہیں، مولا کریم ایسے ایسے حالات اور واقعات اور ایسے فوٹو اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ کھانا اور نوالا لیتے ہیں تو دسترخوان پہ نوالا لینے کو جی نہیں چاہتا۔ اے مولا کریم ہماری طرف سے تو ان کے لیے کافی ہو جا، اے مولا کریم تو ان سب کے لیے کافی ہو جا۔ مولا کریم ہم ان کی ہمت اور استقلال کو اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اے مولا کریم یہ انہی کا جگر ہے، اتنے سب حالات ہونے کے باوجود ان کی زبان پر تیرا ذکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے مولا کریم ہم ان کے لیے یہاں سے سوائے تیرے دربار میں دعاؤں کے ابھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا کریم ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم ہماری دعائیں بھی ایسی ہے کہ مولا وہ قابل قبول نہیں ہے کہ تیرے دربار میں کوئی ایسا عمل پیش کر سکے۔ مولا ہماری جھولیوں میں سوائے بدعمالیوں کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن مولا تو سب کا رب ہے، تو نیکوں کا بھی رب ہے، تو بدکاروں کا بھی رب ہے، تو نیکوں کی بھی سنتا ہے، بدکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ اے مولا کریم ہم گناہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ اے مولا کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اے مولا کریم کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، ظالم کب تک دندناتے پھرتے رہیں گے۔ اے مولا کریم مزید انہیں ہم پر مہلت نہ دے مولا، مزید انہیں ہم پر مہلت نہ دے مولا، انہیں نیست نابود فرما دے۔ اے مولا کریم افسوس کی بات تو یہ ہے اختلاف اور انتشار ہماری صفوں میں ہے، 57-58 سے زیادہ اسلامی ممالک ہو کر مولا کریم اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم حال تو یہ ہو گیا کہ جذبہ شہادت ہمارے دلوں سے کافر ہو چکا ہے، جذبہ شہادت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، ارتداد سے، شرک سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کفر شرک سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بزدلی سے اور بخیلی سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کا شمار امام مہدی کی صفوں میں شامل فرما، باطل کی صفوں میں شامل ہونے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہماری نسلوں میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد جیسے لوگوں کو پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں صبر تحمل عطا فرما، ہمیں ہمت استقلال نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری مولا کریم دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم مسلمان جہاں کئی جس حال میں ہیں، جہاں جہاں پریشان ان کے پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اب مزید یہ ظلم و ستم دیکھا اور سنا نہیں جاتا، دل کی آواز یہ کہتی ہے کہ دنیا اب جو ہے اس دنیا سے جی بھر گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کر کے کاش ہمارے پر ہوتے، ہم اڑ کر ان کی کچھ مدد کر پاتے، لیکن مولا ہم بے بس ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جو کچھ کر سکتے ہیں تیرے دربار میں ان کے لیے حضور مولا کریم تیرے حضور دعا کر رہے ہیں۔ مولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا تو ہی ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، ہماری طرف سے تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اے مولا کریم ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ پوری دنیا میں ظلم کے خلاف مولا، اس اسرائیل کے ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہے مولا۔ اسے نیست نابود اور ٹھکانے کوئی لگا سکتا ہے تو وہ تین طاقت ہے مولا۔ مولا ان نہتے فلسطینیوں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا اور آج اسے نہیں کر رہے ہیں، 8 دن سے نہیں کر رہے، 75 سال سے ظلم ستم کا یہ تخت مشق بنے ہوئے ہیں، 1 صدی کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اے مولا کریم پھر سے کوئی عمر ابن خطاب اور صلاح الدین ایوبی کے بھیج
اے مولا ان کا خاتمہ فرما. مسجد اقصی تیرے بندوں کے صدوں سے مولا غیر آباد ہو رہی ہے. مسجد اقصی کی بازیابی کے فیصلے فرما. تیرے مقدس بندوں کی یہ سرزمین ہے جہاں پر تیرا کلام اترا, تیری وحی اتری, تیرے نبیوں کے قدم رہے, جہاں تیرے نبی اور رسول مدفون ہے, ہمارا قبلہ اول ہے. اے مولا کریم مزید ہمیں امتحان اور آزمائش میں نہ ڈال. اے مولا حال یہ ہو چکا کہ لاشیں سمیٹی نہیں جا رہی, جنازے اٹھائے نہیں جا رہے. مولا کریم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مولا کہاں بعض جگہ تو کوئی نہیں ہے. مولا کریم شکلیں پہچانے نہیں جا رہی. مولا معصوم بچے جو کلیوں کی شکل میں کھلنے سے پہلے انہیں نشانہ بنایا گیا. یہ کون سی جنگ ہے مولا جس پر ساری دنیا مولا خاموش ہے, جو کہ اپنے آپ کو انصاف کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں. اے مولا کریم یہی معاملہ اگر ہماری طرف سے ذرا سا کچھ ہوتا تو ساری دنیا میں ہمیں دہشت گردی اور ٹیررسٹ سے مولا کریم یاد کیا جاتا. مولا اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا ہے. کب تک یہ سب کچھ تیری اس پاک سرزمین پر ہوتا رہے گا؟ اے مولا کریم کب تیری قہاری کو جوش آئے گا؟ مولا ہم جانتے ہیں آپ رحمان اور رحیم ہے, لیکن مولا تیری ایک صفت ہے, آپ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. اے مولا کریم اپنے فرشتوں کو حکم دے, اپنے فرشتوں کو حکم دے کہ مولا جو ان کی طاقتوں کو ختم کرے, ان کے اسلحہ کو برباد کر دے اور انہیں زمین دوز کرا دے, ان کی صفوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کر دے. اے مولا کریم نہت فلسطینیوں کی مدد فرما, وہاں کی ہماری ماں بہنوں کو ہمت اور طاقت اور صبر عطا فرما. اے مولا کریم جوانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو ہمت عطا فرما. مولا کریم وہاں کے بچوں کا ایمان تو ہم سے بڑا ہوا ہے, جو بڑھ چڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا باپ مجھے پہچان لے. وہاں کے جوان ہم سے بڑے ہوئے ہیں جو پورے گھرانے کی شہادت کی خوشی میں مولا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. مولا 8 دن اگر پانی ہمارے گھروں میں نہ آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, جن کے اوپر کئی دنوں سے مولا پانی اور دانہ بند ہو چکا ہے, جو کھلی سرزمین کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مولا کریم پورا کا پورا ان کا شہر قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے. اور مولا کریم لوگ سوائے حمایت کے کچھ نہیں کر پاتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مدد کے لیے کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مدد ان کے لیے بھیجی جاتی ہے تو ان کی مددوں کو روک دیا جاتا ہے. مولا کریم ایسی کوئی شکل اور سبیل بنا کہ مولا کریم ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے رہے. اے مولا کریم بزدلی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. شہادت کا حقیقی شوق اور جذبہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما. اے مولا کریم تیرے پیارے حبیب نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی ہے حرف بحرف پوری ہوتے نظر آ رہی ہے. مولا کریم قرب قیامت سے پہلے تو اسلام اور اہل اسلام کو ترقی عطا کرے گا. اے مولا کریم ہم تجھ سے اسلام کی ترقی کا سوال کر رہے ہیں. اس اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما. اے مولا کریم مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کے, آبرو کی حفاظت فرما. مساجد کی, خانقاہوں کی, تبلیغی مراکز کی, دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں ہو رہا ہے تیرے یہاں مقبول ہے, اس کی ہر طرح سے مدد, نصرت, حمایت اور حفاظت کے فیصلے فرما. اے مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. بیمار کو صحت عطا فرما. جو جس مصیبت اور تکلیف میں گرفتار ہے اس کو اس مصیبت سے راحت نصیب فرما. بے قصور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کے باعزت رہائی کے فیصلے فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال وسعت کے ساتھ نصیب فرما. بے گھر والوں کو ذاتی مکان وسعت کے ساتھ نصیب فرما. بے جوڑوں کو بہترین جوڑا نصیب فرما. جن جوڑوں میں میاں بیوی میں آپس میں تلخیاں, دوریاں, نفرتیں ہیں, ان کے آپس کی نفرتوں کو ختم فرما کر آپس میں پیار محبت کے فیصلے فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سرور, دنیا میں نیک نامی, آخرت میں نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنا. اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے بچا. ہمارے جوانوں کو صحیح سوچ, صحیح سمت عطا فرما. مولا موبائل انٹرنیٹ کی دنیا سے ہمارے نوجوانوں کو باہر نکال. اے مولا کریم عریانیت اور فحاشیت سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. فکری اور انقلابی صلاحیتیں پیدا فرما. مولا بے حسی کی زندگی سے باہر آنے کی توفیق عطا
عطا فرما, اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما. اے مولا کریم, اسلام اور دین کے لیے ہر طرح کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم, فلسطین میں جتنے لوگ مولا کریم اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کی قربانیوں کو قبول فرما. جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں مولا, ان کی شہادتوں کو قبول فرما. جو بیمار ہو رہے, جو زخمی ہیں مولا, انہیں شفائے کلی عطا فرما. انہیں مزید حوصلہ, ہمت اور طاقت عطا فرما. اے مولا کریم, ساری دنیا ان کے اوپر پانی بند کر سکتی ہے, دانا اناج اور غلہ بند کر سکتی ہے. تیرا غیب کا نظام ہے مولا, تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اور حوروں کے ذریعے انہیں پانی پلا سکتا ہے. تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو جیسے چاہے, جہاں سے چاہے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے. تو چاہے تو غیب سے ان کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے. مولا کریم, تو ان کے لیے کافی ہو جا, تو ان کے لیے کافی ہو جا. اور تیرے علاوہ کوئی نہیں مولا جس کے سامنے ہم داد رسی کر سکے. تو ہی ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے اور ہماری دعاؤں پر لبیک کہتا ہے. مولا ہم تیرے حضور پھر سے مولا سوال کرتے ہیں. آج یہ مجمع مولا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر تیرے حضور, تیرے گھر کی بازیابی اور نہتے اور مظلوم فلسطینی کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا ان لوگوں کے آنے کو قبول فرما, ان کے آئے ہوئے ہیں مولا وقت کو قبول فرما. اے مولا کریم, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. اور مولا کریم, اس ہونے والی جنگ کا خاتمہ فرما. اے مولا کریم, باطل کو نیست نابود فرما. تو نے بڑے بڑے سرکشوں کو ٹھکانے لگایا, بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے تاج و تخت رکھنے والے آئے, بڑے بڑے نمرود آئے. دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا, صرف تیری ذات ہے مولا. تو جسے چاہتا ہے سربلندی عطا کرتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو تو نے ٹھکانے لگا دیا مولا. تو ان کی کیا حیثیت ہے مولا؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولا. ان کے میزائلوں کو فیل کرنا, ان کی میزائلوں کو مولا ختم کرنا, اور ان کے راکٹوں کو انہی کے اوپر جو ہے تو نے برسا دینا, تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے. ان کے سسٹم کو خراب کرنا, ان کی عقلوں کو معاف کرنا, اور ان کے ہاتھوں کو شل کر دینا, اور ان کے پاؤں کو لڑ کھڑا دینا, تیرے مولا کریم تیرے لیے صرف امر کن کا مولا ذریعہ ہے. بس ایک تیرا امر کن ہو جائے مولا. مولا یہ تو وہ قوم ہے جس کے بارے میں تو نے قرآن میں کہا کہ ان کے لیے تو زندگی عزیز ہے, یہ موت سے موت سے ڈرتے ہیں. یہ ڈرپوک قوم ہے مولا, ان پر ذلت اور رسوائی اتری ہوئی ہے مولا. ان کے اوپر خوف طاری فرما, ان پر دہشت ایسی طاری فرما کہ ان کی قدم اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے. فلسطینی مسلمانوں کی طرف قدم اٹھنے سے پہلے یہ لڑ کھڑا جائے. ان کے ہتھیار اور اسلحہ مسلمانوں اور فلسطین کے نہتے مظلوم اور معصوموں کی طرف چلنے سے پہلے مولا انہی کے اوپر مولا ان کو چلا دے, اور ان کے اسلحہ کو ان کے اوپر ہی مولا کریم فیل کر دے. اے مولا کریم, تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو اچھی جو ہے مولا کریم عمارتوں کو مولا کریم اندر سے جو ہے ختم کر دیتا ہے. اچھی لکڑیوں کو تو دمک لگا دیتا ہے. اچھی جو ہے مولا جوانوں کو تو بڑھاپے اور بیماری کی طرف ڈال دیتا ہے. تو مولا کریم ان کے اسلحہ, ان کے راکٹوں کو تو اندر سے ختم اور کھوکھلا کر دے. یہ تیرے لیے کوئی بعید نہیں ہے, یہ تیری قدرت ہے. اور بارہا جنگ کے میدان میں اہل حق کی مدد تو نے ایسی ہی کی ہے کہ تو نے مولا کریم باطل کو غیر محسوس طریقے سے مولا دہشت طاری کر کے مولا کریم ان پر خوف طاری کیا ہے. مولا کریم فلسطینیوں کا تو حامی اور ناصر بن جا, ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتار دے, اور ان اسرائیلیوں کو ایسا خوف زدہ کر دے کہ یہ دنیا میں بھاگتے پھرے اور انہیں کہیں جگہ اور کہیں پناہ نہ مل سکے. اے مولا کریم, تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے. فلسطین کی ساری سرزمین مولا کریم 24 گھنٹے کے اندر وہ ننگا ناچ پچھلے 24 گھنٹے میں کیا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے بھی نہیں لایا جا سکا. لیکن مولا تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہر چیز تیرے سامنے ہے. اے مولا کریم, اب بس کر دے مولا, اور مدد اور نصرت کے لیے مولا کریم آپ راضی ہو جائیے. اے مولا کریم, ہم تیرے حضور ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے اس وقت سوائے دعا کے کچھ نہیں کر پا رہے. اے مولا کریم, ہماری ان دعاؤں کو فلسطینی مسلمانوں کے لیے, تمام عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. اے مولا کریم, تیرے پیارے حبیب نے جتنی خیر بھلائی آپ سے چاہی بتلائی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ مقدر فرما. جن شروع فتن سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. مولا کریم, جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما.
اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں سلیقہ نہیں ہے، لیکن مولا آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کے جذبات کو جانتے ہیں، آپ کو دینا آتا ہے مولا، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے دوست احباب مخلصین محبین ہیں، اعزاء اقارب ہے، رشتہ دار اور مائیں بہنیں ہیں جن کی طرف سے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہم سے متوقع ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم فرما، ہمارے ملک میں بھائی چارگی کی فضا کو قائم فرما، ہمارے ملک کی اور ملک کے تمام ہی باشندوں کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بھائی چارگی پیار و محبت کو قائم کرنے اور اس کو بڑھاوا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے لوگ جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، ملکوں میں فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں مولا، ایسے لوگوں سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قلم قبول منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ चलो बोलिए زندہ باد
موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اس کو وہ مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام انکلوڈنگ. اور اس کے علاوہ آخرت, یہ دنیا کے بعد ایک دوسرا دنیا آنے والا ہے, جنت اور جہنم, یہ تب میں وہ وشواس کرتے ہیں. اور ہم لوگ بولتے ہیں السلام علیکم, وہ بولتے ہیں السلام علیکم, اور بولتے ہیں وعلیکم السلام کے بجائے علیکم السلام وہ لوگ بولتے ہیں. یہود سلام بولتے ہیں, اور وہ لوگ جو سرکمسیشن اور حرام یہ لوگ دوسرے نام سے بولتے ہیں. اس کا نام ہے جو ہے آپ جانتے ہیں, یہود کے لیے کھانا کھانے کے لیے ہر چیز نہیں کھا سکتا, وہ کچھ ہی چیز کھا سکتے ہیں, باقی بہت کچھ کھا سکتے ہیں لیکن بہت سارے چیز جیسا کہ حرام ہے اس کو نکالنا ہے. اس طریقے سے مسلمان اور یہود کے بیچ میں ایون لیڈیز کا ڈریسنگ میں, جو شادی شدہ لیڈیز ہے ان کے لیے 3 وقت کا نماز ہے, ہمارے لیے آزان ہے, ان کے لیے بھی آزان ہے. اتنے زیادہ کامنالٹیز اس کے اوپر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی جو ہے, اور سب سے بڑی بات, پچھلے 2000 سال میں اسرائیل بننے کے پہلے جب پورا عیسائی سماج, یورپ کے کرسچنڈم جب یہود کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے, جب یہود کو وہ مار رہے تھے, کاٹ رہے تھے, پیٹ رہے تھے, انکلوڈنگ دا کلمنیشن پوائنٹ تھا وہ ہولوکاسٹ. یہ کون کیا تھا, یہ ہولوکاسٹ کون کیا؟ ہولوکاسٹ عیسائی لوگوں نے کیا, کرسچن لوگوں نے, عیسائی لوگوں نے, جو رانی تھے, کلک تھے. اور اس طریقے سے جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو ہسٹری میں اینٹی جوئش جو بھی جتنے بھی کرتوت ہوئی وہ سب عیسائی لوگوں نے کیا. اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے, مسلمانوں نے, اوٹومن امپائر نے جب اسپین میں ریکونکوسٹا یعنی انکوزیشن چل رہا تھا, اس وقت اوٹومن امپائر یعنی عثمانیہ خلافت جو آپ جانتے ہیں موروکو اور اسپین کے بیچ میں وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کر کے انہوں نے لے کے آیا اوٹومن ایریاز میں. اس طریقے سے بعد میں جو کھڑے ہیں, اسی طریقے سے نیو یارک کے اندر بہت بڑا ایک جلسہ وہاں بیٹھے ہیں ٹائم سکوائر میں, اور وہ ٹائم سکوائر کا پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں جیوز آف نیو یارک. جیوز یہود آرگنائز کر رہے ہیں, جیوز آف یو کے جو ہے وہاں پر بول رہے ہیں کہ ناٹ ان مائی نیم, میرے نام سے نہیں ہو رہا یہ غزہ کے اوپر, میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں غزہ کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر جو ہو رہا ہے حملہ, اس کو میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. جیوز اس کے خلاف ہے. دنیا بھر کے جتنے بھی پیس اینڈ جسٹس میں وشواس کرنے والا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے خلاف ہے. کیسے یہ ناانصافی کو, کون انسانیت اس کے اندر ہے, کون جو ہے ہسٹری کا ٹکڑا میں آپ کو سنانا چاہوں گا. واجپئی ان کے ایسا ہی ایک جلسے میں ان کا تقریر کرتے ہوئے بولا کہ ایور لاسٹنگ پیس اگر فلسطین میں اور مڈل ایسٹ میں ہونا, سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی وہ گلوبل موومنٹ کا حصہ ہے جو زائنزم اور ان کے آپریشن کے خلاف ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ محترم سہیل کے صاحب سے بہت بہترین انداز میں اسرائیل اور فلسطین کے مابین کیا تعلقات ہیں اس حوالے سے بہت مؤثر گفتگو سماعت فرما رہے تھے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئی او کے نیشنل سیکریٹری بردر سلمان خان سے درخواست کرتا ہوں